السلام علیکم پاکستان۔ آج کے دن عدالتی تاریخ میں چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ وہ ایسے کام کر رہے ہیں جو کہ پہلے کسی چیف جسٹس نے نہیں کیے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح ہم جب عام گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں جب آئے گا تو آپ پچھلے سارے بھول جاؤ گے۔ تو چیف جسٹس صاحب نے واقعی میں پچھلے سارے پریسیڈنٹ جو تھے وہ سارے ہم سے بلا دیے کہ آج انہوں نے ایک بینچ جو تشکیل دی گئی تھی اس میں ایک جج شامل نہیں تھا، اور ان کے بہاف پہ انہوں نے ان کی غیر موجودگی میں جو بینچ ہے وہ ریکنسٹیٹیوٹ کیے بغیر انہوں نے سماعت کی، اور نہ صرف سماعت کی بلکہ آرڈر آف دا ڈے بھی جاری کر دیا۔ جو شکوہ جواب شکوہ یعنی ججز کا خط پھر مقابلے میں خط کا سلسلہ جاری تھا، وہ آج اسی موضوع کے جو ہے نا گرد گھومتا رہا۔ آغاز ہوا دن کا تو آج 63A کی جو ثانی درخواست تھی اس پہ 5 رکنی لارجر بینچ نے سماعت کرنی تھی، لیکن جیسے ایکسپیکٹڈ تھا کہ جسٹس منیب اس میں شمولیت اختیار نہیں کریں گے، ویسے ہی ہوا اور وہ شامل نہیں ہوئے، اور انہوں نے خط کے ذریعے بینچ کو بتایا اور اپنے تحفظات سے آگاہ کیا۔ وہ تحفظات اگر ہم بریفلی سمجھنا چاہیں تو اس میں یہ تھا کہ آپ کو ایک سینئر پیونی جج نے یعنی جسٹس منصور علی شاہ نے خط لکھا تھا ججز کمیٹی جو بنی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر، اس کے حوالے سے اس میں انہوں نے آپ کو آئینی نکات جو ہے وہ اٹھائے تھے، لیکن آپ نے آئینی نکات کا جواب دیے بغیر اپنی تعریفوں کے پھل باندھ دیے، اور آپ نے جو ہے بتایا کہ میں نے کیا کیا، میں ایسا ہوں، اور اپنی سی وی جو ہے وہ پیش کی۔ تو اب ایک وہ معاملہ ہے جو کہ ایڈریس نہیں ہوا، دوسرا کہ جو 63A کی سماعت مقرر ہونی ہے اس کے لیے جو ڈیو پروسیس تھا، یعنی ججز کمیٹی میں اس کو زیر بحث لانا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو سماعت کے لیے مقرر ہونا، وہ پورا نہیں ہوا، کیونکہ جو پچھلا اجلاس ہوا ہے اس میں جسٹس منصور علی شاہ یعنی کمیٹی کے ایک ممبر نے شرکت نہیں کی۔ تو آپ کا یہ بینچ کنسٹیٹیوٹ کرنا اور آپ کا جس انداز میں آپ نے یہ سارا پروسیس جو ہے وہ انیشیٹ کیا ہے یہ غیر قانونی ہے، اور مجھے اس پہ تحفظات ہیں۔ ساتھ میں انہوں نے ایڈہاک جج کو شامل کرنے پر بھی تحفظات کا اظہار کیا۔ بہرحال چیف جسٹس نے جسٹس منیب کا خط بینچ کے سامنے پڑھا اور پھر کہا کہ میں کل تک انتظار کرتا ہوں، اگر وہ واپس نہیں آتے تو میں بینچ جو ہے وہ دوبارہ سے بناؤں گا۔ اور اس سارے پروسیس کے بعد آج جب آرڈر آف دا ڈے جاری ہوا چیف جسٹس صاحب کی جانب سے، تو اس پر ایک اور خط جسٹس منیب اختر کی جانب سے آ گیا، اور انہوں نے ایک دفعہ پھر اس بات کا ذکر کیا کہ مجھے تو حیرانی ہے کہ آج کا جب بینچ ہی مکمل نہیں تھا تو آرڈر آف دا ڈے کیسے جاری ہوا، اور پھر میرے سامنے یہ لایا گیا ہے، میرا نام اس میں شامل ہے، جو آرڈر آف دا ڈے ہے اس کے نیچے جو ججز کے نام ہے اس میں میرا نام شامل ہے، جبکہ میں تھا ہی نہیں اس میں، اور اس پہ میرے دستخط نہیں ہے۔ آرڈر آف دا ڈے موجود ہے، اس پہ میرے دستخط نہیں اور میرا نام شامل کر دیا گیا ہے، یعنی یہ آپ کی طرف سے ہم نے فرض کر لیا، آپ تھے یا نہ ہوتے، ہم نے تو جو فیصلہ دینا ہے وہ ہم دیں گے، آپ اختلاف کرتے رہنا۔ انہوں نے دوسرے الفاظ میں یہ کیا ہوگا کہ ہم نے یہ کر لیا، آپ اپنا اختلاف اس میں ڈال دیجیے گا، آپ نے تو اختلاف ہی کرنا ہے ہمارے سے۔ بہرکیف اب یہ پورا معاملہ جو ہوا، اب باتیں ایسی آ رہی ہیں کہ اس پر جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں وہ کوئی کلیکٹیو کوئی رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں اس چیز کو، اب دیکھتے ہیں کیسا ہوتا ہے یا نہیں۔ اور دوسری طرف مختلف ججز کے استعفوں کی بھی خبریں آ رہی ہیں، اب یہ استعفے جو ہیں وہ کوئی امپیکٹ ڈالیں گے یا نہیں، لیکن فی الحال تو یہ ہے کہ جب 6 ججز نے خط لکھا تھا اس بات میں جتنا لوگ سمجھ رہے تھے امپیکٹ ڈالا جائے گا وہ اس لیول پہ امپیکٹ نہیں ڈالا گیا۔ قاضی صاحب کی جو پک اینڈ چوز ہے مقدمات کی، وہ ان کی اپنی مرضی کے مطابق یا کسی طرح سے یہ جو کرنٹ ریجیم ہے اس کو یا خود کو جب وہ اس کے بینیفیشری ہوتے ہیں تو اس کے گرد ان کی سماعت مقرر کرنے اور اس کی جو جملہ بازی ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ ادروائز
آئین اور قانون کیا ہے، ملک میں کیا چل رہا ہے، اس سے وہ تھوڑے بہت لا تعلق رہتے ہیں.